حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میری بات نہیں مانتے تو پھر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے، چونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں پوری تفصیل سے عرض کروں، پہلے چونکہ عرض کر چکا ہوں. اب انہوں نے دیکھا جب یہ بات نہیں مان رہے، پھر سنت اللہ، اللہ کی عادت یہی ہے کہ حق تعالیٰ پھر اپنا عذاب بھیجتے ہیں. اب چونکہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا تو حق تعالیٰ نے نوٹس لیا اس کا نوٹس، اور پھر بغیر اجازت کے چل پڑے کہ اگر عذاب نہیں آئے گا یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، جھوٹا سمجھ کر قتل نہ کر دیں، تو اس لیے بستی چھوڑ کے چل پڑے. حق تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو تو سچا کر کے دکھا دیا. 3 دن کے بعد عذاب کے بادل آئے اور قوم نے یہ فیصلہ کیا اگر یونس علیہ الصلاۃ والسلام بستی سے چلے گئے اس کا مطلب ہے عذاب آئے گا پھر، اور ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. اب عذاب کے بادل دیکھے تو توبہ کر لی. عذاب روکنے کے لیے کیا چیز ہے؟ سارے بولو کیا چیز ہے؟ توبہ، توبہ استغفار. بس توبہ کی تو عذاب کے بادل ہٹ گئے. اب یونس علیہ الصلاۃ والسلام تو بستی سے جا چکے ہیں، اب پھر اللہ کی ناراضگی ہے، میرے بغیر پوچھے کیوں چلے. جو لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کا کیا کرو، کیا جواب دو گے؟ اپنی مرضی سے کیوں چلے؟ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. حق تعالیٰ فرماتے میرا یونس ناراض ہو کے چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، کشتی میں سوار ہیں، بھنور میں پھنس گئی کشتی. ملا کہنے لگا میرا تجربہ ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آئے میری کشتی ایسے ہی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جب تک اس غلام کو پکڑ کر دریا کی موجوں کے سپرد نہیں کریں گے کشتی نہیں بچے گی اور ہم نہیں بچ سکتے. کشتیاں کنارے لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے. یہ ولی کی کشتی نہیں، غوث قطب ابدال نہیں، نبی کی کشتی ہے. اللہ یہی تو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، میں جس کو ڈبونے پہ آ جاؤں پھر ساری کائنات مل کر اس کو بچا نہیں سکتی، اور جس کو میں بچاؤں پھر اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا. قرآن اندازی کریں جی. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بھی میں ہوں بھائی، اپنے مولا کی اجازت کے بغیر آ گئے. ان کا نہیں جی نہیں، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کیسے کر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن اندازی کی گئی، قرآن نکالا. حق تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے پیغمبر یونس کا نام اٹھاؤ، یہ پرچی اٹھاؤ اور جو قرآن نکالنے والا ہے اس کے ہاتھ میں دے دو. جب دیکھا تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا نہیں جی نہیں، غلطی ہو گئی جی، آپ تو بڑے نیک ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوبارہ قرآن، تو دوبارہ پھر یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام. جب دیکھا کہ یہ لوگ تو مان ہی نہیں رہے، کہیں ایسے نہ ہو میری وجہ سے پوری کشتی ہلاک ہو جائے، خود چھلانگ لگا دی دریا. مچھلی منہ کھولے ہوئے تھی. حق تعالیٰ نے فرمایا حوت، مچھلی آ رہا ہے میرا پیغمبر اور یہ میری امانت ہے، اس کا بال بھی بھیگا نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس ہمیں نہ پکارتا تو پھر قیامت کے دن تک یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کوئی ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا تھا. مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نبیوں کا مشکل کشا کون ہے؟ ولیوں کا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. ولی مشکل کشا نہیں، کون مشکل کشا ہے؟ اللہ ہے. تو حق تعالیٰ نے نوٹس لیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی تشریف لے آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. نبی نے صحابی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رؤسائے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا آنا کچھ ناپسند فرمایا، اور دل میں بات یہ تھی کہ یہ تو میرا اپنا ہے، بعد میں مجھ سے پوچھ لے، سمجھ لے، یہ لوگ بڑی مشکل سے یہاں سننے آئے ہیں تو انہیں موقع دینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ محبوب سے بڑھ کر ہے کوئی؟ لے لیا اللہ نے نوٹس اس کا بھی، اور محبوبانہ انداز میں، محبوبانہ عتاب فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوبانہ انداز، عبس وتولی، یہاں کوئی ناراض ہوا ہے؟ یہاں کوئی ان جاءہ الاعمی، اور وہ ناراض بھی اس بات پہ ہوا ہے کہ ایک نبینہ آ گیا ہے، ایک نبینہ آیا ان کے پاس، اس لیے وہ ناراض ہو گیا۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو کیا معلوم، وہ نبینہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سنورنا چاہتا ہے، ہاں وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، وہ تو اس طرف سے خود چل کر آیا ہے، اور خدا کے دربار میں قبول ہے ہی وہ جو چل کے آئے۔ اللہ نہیں دیکھتے یہ خاندان اس کا کون سا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، فرمایا ہدایت اس کو ملے گی جو اس کا طلبگار ہے، اور جسے اس کی طلب نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہدایت اس کو نہیں مل سکتی۔ چچا ابو طالب کے کان میں حضور نے فرمایا تھا، چچا چلو سب کے سامنے نہ صحیح، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی کے اوپر تو لکھتے ہیں، فرمایا اگر ہدایت کی اندر سے طلب نہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی کام نہیں آئے گی۔ پیغمبر سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن طلب نہیں ہے اندر سے۔ پیغمبر کے پاس بھی رہے ہیں جی، باتیں بھی سنی، قرآن اترتا دیکھا، مگر طلب نہیں ہے اندر سے۔ مدینے کے منافق مدینہ میں پاس ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، طلب نہیں ہے اندر سے۔ تو بے طلبوں کو اللہ کچھ نہیں دیتے، طلب والوں کو سب کچھ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں حق تعالیٰ، میرے محبوب یہ طلب والا ہے، اگرچہ نبینہ ہے، اگرچہ غریب ہے، طلب والا ہے، اور میرے دربار میں جو قیمت ہے وہ طلب کی ہے، اور وہ جو سردار بیٹھے ہیں یہ بے طلبے ہیں۔ اگر انہیں میری ضرورت نہیں تو مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اما من استغنا فانت له تصدع، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ سے روگردانی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو آپ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں مان لائے، بس آپ نے بات پہنچا دی، آگے ہماری مرضی ہے، جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں ہدایت سے محروم رکھیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے محبوبانہ انداز میں نوٹس لیا اور محبوب سے پوچھا ہے آپ کیوں ناراض ہوئے؟ یہاں کوئی ناراض ہوا ہے، یہ محبوبانہ انداز ہے جی۔ تو میرے محترم سامعین، لیکن حضرات صحابہ کرام کے واقعے